بینظیر بھٹو کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ ان کی زندگی سراپا المیہ تھی تو زیادہ مبالغہ نہ ہوگا۔ نوجوان بھائی شاہ نواز کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ دوسرا بھائی مرزا بھٹو شہر کراچی میں گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ خود بینظیر بھٹو پہلے 1980 کی دہائی اور پھر 1999 سے 2007 تک جلا وطنی میں رہیں اور ان کی کوئی بھی حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ لیکن بینظیر بھٹو کی سب سے بڑی ٹریجڈی ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی غیر فطری موت تھی، جس نے ایک طرف بینظیر بھٹو کو دل خراش صدمہ دیا، دوسری طرف انہیں سیاست کی بے رحم لہروں کے آغوش میں دھکیل دیا۔ یہ کہانی ایک سیاسی خاندان کی ذاتی و سیاسی نشیب و فراز، قتل اور موت، حادثات اور مقدمات کی کہانی ہے۔ اس کی ابتدا بھی بھٹو کی موت سے تھی اور اب تک کی انتہا بھی بھٹو کی موت ہے۔ یہ کہانی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو حق ملکیت سے متعارف کروایا، عوام کو بتا دیا کہ وہ اپنی تقدیر کے مالک ہیں، وہ اپنی معیشت پر دسترس رکھتے ہیں، وہ اپنی زمین، اپنی دھرتی، اپنی مٹی کے خود مختار ہیں۔ لیکن ایسا کیوں کر ہوا کہ عوام کا مقبول ترین لیڈر بالآخر 2 سال کی اذیت ناک مشقت کاٹنے کے بعد تختہ دار پر چڑھا دیا گیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کا آغاز مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے ہوا۔ قانون کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق، اور ہمیشہ پاکستان کی حاکمیت، اور ہمیشہ پاکستان کی حاکمیت، سالمیت۔ بہت سے لوگ انہیں پاکستان کا نجات دہندہ سمجھتے تھے، لیکن بہت سے ناقدین انہیں پاکستان توڑنے کے ذمہ داران میں شامل بھی کرتے تھے۔ لیکن آپ نے باہر تو کہا تھا کہ اس حکومت نے غلطیاں کی ہیں۔ اپنی ذات کے گرد تمام تر تنازعات و کنٹروورسیز کے باوجود جن چیزوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بنایا، وہ ان کی عوام سے وابستگی کا والہانہ انداز تھا۔ یہ مسلمانوں کی قوم ہے، یہ ایک بہادروں کی قوم ہے۔ اس قوم کو شکست نہیں ملی ہے، اس قوم کے بہادروں کو شکست نہیں ملی ہے، اس قوم کے فوج کو شکست نہیں ملی ہے۔ یہ قوم بنے گی، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔
اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے سیاسی کارنامے تھے جو انہوں نے بہت مختصر مدت میں حاصل کیے۔ 1973 کا دستور اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ جس ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے، اس حد تک کہ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم سے آئین نہیں بن سکے گا، اس لیے میں اپنا آئین دیتا ہوں۔ میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا؟ مکمل دستور، وہ بھی قومی اسمبلی کا بنا ہوا۔ اور کون سا دستور؟ وہ دستور جو اسلامی، وہ دستور جو وفاقی، وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کی سلامت۔ جناب، اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے؟ ذوالفقار علی بھٹو مقبولیت کے لحاظ سے پاکستان کے تمام لیڈران ماں سوائے قائد اعظم کے پیچھے چھوڑ گئے۔ I've got to say to the Prime Minister that thank God he wasn't the Democratic candidate in New York. I've known a lot of statesmen who were politicians. And I've known a lot of politicians who want to be statesmen. But this is the greatest combination of both that I've seen. اس شہرت میں ان کی فورن پالیسی، عالمی معاملات پر ویژن اور عالمی لیڈران بالخصوص تیل سے زرخیز مسلم ممالک کے ساتھ غیر معمولی اسٹریٹجک تعلقات بھی تھے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد اس سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی تھا۔ یہ وہ موقع تھا جس نے ایک طرف تو تیل سے زرخیز مسلم ممالک کو پاکستان کا اسٹریٹجک اتحادی بنا دیا، دوسری طرف عالمی دنیا بالخصوص امریکہ میں خطرے کے الارم بھی بجا دیے۔ مکمل استعمار ہے باطل ارذل، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ مسٹر بھٹو کو پھانسی دے دی جائے گی۔ Nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B or General Ziaul Haq himself. نیوکلیر پلانٹ کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کی ویژن اور ان کی جستجو کہ پاکستان کو ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیوکلیر پاور بنا دی جائے، پورے مغرب بالخصوص امریکہ کے لیے ذوالفقار علی بھٹو ایک خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ اور اگر پاکستان نیوکلیر بم بنانے کے بعد تیل سے زرخیز ممالک سعودی عرب، کویت، ایران کو اپنا نیوکلیر بم پیش کر دے تو پھر مشرق وسطی میں امریکہ کے اتحادی اور امریکہ کا اپنا انفلوئنس کہاں پہ سٹینڈ کرتا رہ جائے گا۔ یہ وہ سوال تھا جس نے امریکہ کو بھٹو صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان کیا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی مشکلات کا اصل آغاز اس وقت ہوا جب 1977 کے الیکشنز میں اپوزیشن نے بھاری ریگنگ، جعل سازی، ووٹوں کی ریگنگ کے الزامات ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر لگائے۔ یہ تھے اپوزیشن کے الزامات جس نے جنرل محمد ضیاء الحق کو وہ موقع دیا کہ انہوں نے بالآخر 5 جولائی 1977 کو PNA کی مشہور و معروف موومنٹ کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں مارشل لاء لگا دیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ لیکن اسی کہانی کا دوسرا رخ یہ بھی ہے، PNA جس میں آپ جنرل سیکرٹری تھے،
اس کے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کے مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے, الیکشن کے متعلق تفصیلات طے ہو چکی تھیں. تفصیلات طے ہو گئی تھیں ان سے, اور پورا میں نے پریس کانفرنس کی تھی میرے خیال ہے کوثر نیازی مرحوم کے ساتھ. اس ڈیٹ کو اس جولائی کی تاریخ کو 5 جولائی غالباً 5 جولائی میں تقریر کی تھی. ہماری ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں, سارے مطالبات مان لیے گئے ہیں, اور اب ایک نیا دور شروع ہوگا. ایک ایسا مرحلہ آیا جس میں جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے پہلے بالواسطہ طور پر مذاکرات کرنے کی کوشش کی. ہم لوگ جیلوں میں تھے اور یہاں سہالہ میں نظر بند تھے, تو انہوں نے ان ابتدائی مذاکرات میں یہ تسلیم کر لیا کہ عصر نو انتخابات کرائے جائیں گے, اور یہی ہمارا بنیادی مطالبہ تھا. اور اس کے بعد آئندہ الیکشن کو منصفانہ اور آزادانہ بنانے کے لیے ہم 32 نکات لے کر گئے, مذاکرات ہوئے, اور جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ساتھ جناب عبدالحفیظ پیرزادہ اور جناب مولانا کوثر نیازی مرحوم تھے, اور ہماری PNA کی ٹیم میں مولانا مفتی محمود مرحوم, میں اور پروفیسر غفور احمد, ہم اس میں شریک ہوئے مذاکرات میں. تو کئی دن تک مذاکرات ہوتے رہے. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 32 نکات لے کر گئے تھے, 32 پوائنٹس. اس میں 31 نکات پر ہمارا سمجھوتا ہو گیا, اور ایک جو 32واں پوائنٹ تھا وہ ہم نے خود واپس لے لیا. یعنی تقریباً اور ایک رات, پوری رات ہم بیٹھے رہے اور ہمارے مذاکرات ہوتے رہے پوری رات, اور صرف دستخط کرنے باقی رہ گئے تھے. بھٹو صاحب کی پھانسی زیادتی ہوئی اس قوم کے ساتھ؟ جی زیادتی ہوئی. مارشل لاء کا آغاز جنرل ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر کیا. انہوں نے اسلام کے نام پر 90 دن میں الیکشن کرانے کا وعدہ کیا, اسے توڑ دیا. انہوں نے اسلام کے نام پر نہ صرف 11 سال تک ملک میں حکمرانی کی, بلکہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی موومنٹ, کسی بھی سیاسی پارٹی, کسی بھی سیاسی نعرے کو نہیں چلنے دیا. اسی اثناء میں جنرل ضیاء الحق کو جو سب سے بڑی سپورٹ ملی وہ امریکہ اور مغرب کی طرف سے تھی. امریکہ اور مغرب نے جنرل ضیاء الحق کو گلے سے لگا لیا. اس میں بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کیونکہ امریکہ کے لیے ذوالفقار علی بھٹو اور اس کا نیوکلیئر پلانٹ ایک خطرہ بن چکے تھے, اس لیے جنرل ضیاء الحق کا اقتدار میں آنا ان کے لیے قابل قبول تھا. لیکن اس سے ہی بڑھ کر جو اسٹریٹجک وجہ بتائی جاتی ہے وہ افغانستان کے اندر سوویت یونین کی فوج کشی تھی, جس کے بعد اس خطے میں پاکستان کی اہمیت ایک دفعہ پھر بڑھ گئی, اور امریکہ کو پاکستان کی ملٹری حکومت کو چارہ ناچار ایکسیپٹ کرنا پڑا. اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو جمہوریت کے حوالے سے ہوا اور بھٹو صاحب کو ذاتی طور پر ہوا, کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے اوپر سے مغرب کا وہ پریشر ختم ہو گیا جس کے ذریعے مغرب یہ ڈیمانڈ کر سکتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دی جائے بلکہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور ملک میں 90 دن میں فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں. ذوالفقار علی بھٹو جس وقت زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا تھے اور لاہور ہائی کورٹ سے اپنی موت کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں اپنا کیس لڑ رہے تھے, اس وقت مغرب کے انڈیپینڈنٹ صحافیوں کے ذہنوں میں یہی سوال تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کی موجودگی میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کبھی بھی آزادانہ اور منصفانہ فیصلہ نہیں کر سکتی. کیا بھٹو کا منصفانہ ٹرائل ہوگا؟ I think it will not be right to for any person to say that it wasn't a fair trial. I would say it was as fair, in fact, more than a fair trial that any trial could be. سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ مسٹر بھٹو کو پھانسی دے دی جائے گی. All I will stress on this, that justice must be done. And nobody is above the law according to my conviction. Whether it is Mr. A, Mr. B, or General ضیاء الحق himself. And justice must be done. It's unfortunate that the person who is involved in this case, who has been convicted, the former Prime Minister, happened to be a politician. He happened to be the former Prime Minister of Pakistan. He happened to be the chairman of the People's Party. But that does not make him or anybody else above the law.
کیا آپ اس بات سے ایگری نہیں کریں گے کہ چونکہ پاکستان میں مارشل لا ہے، ملٹری ہے، آپ بھٹو کو پھانسی لگانے کے لیے عدلیہ کو استعمال کریں گے؟ We can't. As I said before you, that although this is supposed to be a military government, but we have not abrogated the Constitution. The Constitution is still in, technically speaking, held in abeyance. But we are following it to assume that just because there happened to be a martial law, the military government can or will influence the court is totally wrong. They are independent, and we respect their freedom. And I have always said that the judiciary must be independent of the executive, and they must do what the justice demands. کیا آپ نے ججز کے ساتھ بھٹو کا قتل کیس ڈسکس کیا ہے؟ No, sir. It's up to the judges to decide the court. I've read the verdict. Yes. کیا کسی بھی طرح آپ نے سپریم کورٹ کو کوئی مشورہ دیا ہے؟ It's not done. If it can be done in England, well, I don't know. It's certainly not done here. آپ الیکشن کے وعدے پر قائم رہ سکیں گے؟ Having free elections eventually. Sandy, we are committed. We are totally committed to revive the democratic procedures in this country. And the first basic step is the elections. سالوں انتظار کرنا پڑے گا؟ Oh, no. We don't intend to stay for years. Months rather than years? Yes, it certainly is months. And all I'm looking for is an environment in which to hold elections, and more than that, to see that the results of the elections are positive. ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کی رات کس طرح گزاری، ان کو پھانسی کس طرح لگی، ان کی لاش کی بے حرمتی کس طرح کی گئی؟ آئیے پوچھتے ہیں ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی کے سابق سپرنٹینڈنٹ جیل کرنل رفیع الدین سے، جو اس لرزا دینے والے واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ وہ بھٹو کے سیل میں ہم گئے، ان کے اس ایریا میں پہنچے، ان کی کوٹری کے نزدیک، تو وہاں بھٹو صاحب نے ایک آنکھ کھولی اور نیچے والی آنکھ کھول کے اس طرح سے ہو گئے تھے، تو دیکھا کہ ہمیں دیکھا کہ یہ پارٹی آ رہی، لیکن بھٹو صاحب نے پھر آنکھ بند کر لی۔ آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں؟ مجسٹریٹ نے کہا تو اس وقت بھٹو صاحب نے کوئی جواب صحیح نہیں دیا، کہا کہ میں نے کوشش کی ہے لیکن میرے خیالات اتنے بکھرے ہوئے تھے کہ میں لکھ نہیں سکا، تو جو کچھ میں نے لکھا وہ میں نے جلا دیا۔ تو میں بھٹو صاحب کے بالکل نزدیک گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ چل کر کے جائیں گے یا آپ کو اٹھا کر کے لے جایا جائے؟ اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر وہ مجھے دیکھتے رہے جیسے کہ یہ میں نے انہیں کہا، اور انہوں نے سب کچھ دیکھ کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، ان کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اتنا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، تو مجھے کہا کہ مجھے افسوس ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو کبورڈ وغیرہ تھا انہوں نے اس کے بعد مجھے کہا کہ بیٹھ جائیں، لیکن وہ جو ایک ہی کرسی تھی وہ کمرے کے اندر، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیے، تو میں تو ایسی حالت میں کوئی بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آئی پٹی مائی وائف لیفٹ۔ اس وقت زبان ان کی
बोलने से के साथ नहीं दे रही थी उनका। तो वो आई पिटी माई वाइफ लेफ्ट। अगर मैं यही समझा कि उनका ख्याल था कि अगर मेरी वाइफ न चली गई होती तो मैं उसके कंधे पर हाथ रख करके या उसके सहारे ये जेल घाट तक, फांसी घाट तक जा सकता था। ये ख्याल आया मुझे कि उनका मतलब ये था। इनफैक्ट चलने के काबिल तो वो नहीं थे। फांसी लगाने वाले जो थे वो चारों आदमी आए और उन्होंने एक ने एक बाजू, दूसरे ने दूसरा बाजू पकड़ा और तीसरे ने एक एक टांग तख्ते के पास से पकड़ी और उठा लिया। लेकिन भुट्टो साहब उस नकाहत की हालत में थे कि वो उनकी कमर का पिछला हिस्सा वो उसमें उस जमीन पर लगने लगा। तो उसी वजह से उनकी जो कमीज थी वो उनके पाँव के नीचे आई और आवाज आई मुझे कि वो फट रही है। बहरहाल वो स्ट्रेचर ला करके रखा था पहले ही, क्योंकि रात अंधेरी थी, बादल बहुत थे। उस वक्त हथकड़ी लगा दी गई भुट्टो साहब जी, और स्ट्रेचर पे डाल के उनको हथकड़ी लगा दी गई जी। स्ट्रेचर पे डालने से पहले हथकड़ी लगा दी गई। जेल सुपरिटेंडेंट ने वो चारों वार्डर्स को डिटेल किया था, जिन्होंने भुट्टो साहब को हाथों से और पांव से पकड़ के स्ट्रेचर के ऊपर रखा और स्ट्रेचर के ऊपर रखा तो भुट्टो साहब ने कोई लफ्ज नहीं बोला। हाथ उन्होंने फांसी पर जाने से पहले हथकड़ी तो लगी हुई थी। तो भुट्टो साहब इतने जर्द दिखाई दे रहे थे कि उनमें कोई जान नहीं रही। तो भुट्टो साहब को ले जाते हुए वार्डर वहां ले गए और जहां फांसी लगनी थी उस जगह पर रख दिया उसको। और पहले आप साथ थे? मैं बिल्कुल। उसके बाद तो मुझे कहा गया था कि जो भुट्टो साहब की जुबान से निकले उसको रिकॉर्ड करना है, हर लफ्ज को, हर लफ्ज को करना है। तो भुट्टो साहब को जब रखा गया तो वो चूंकि उठ नहीं सकते थे, तो वार्डर जो थे उन्होंने उनको बगल के नीचे से पकड़ के उठाया और उठा करके वहाँ वो खड़े हो गए खुद फांसी घाट पे। जहाँ फांसी लगना था वहाँ उनको खड़ा किया और तारा मसीह या जो भी ये तारा मसीह ने उठ करके उसके पास एक होता है टोपी सी, वो भुट्टो के सर पर उसने चढ़ाई। जब उसने चढ़ाई तो भुट्टो साहब का उससे बंद हुआ या उठाने के साथ ही उन्हें जो है हथकड़ी
وہ ہاتھ اوپر کر کے پیچھے لگا دی گئی بھٹو صاحب کے تاکہ جیل میں جب اس پھانسی کا کنویں میں پھینکتے تو دوبارہ وہ اس سے بچنے کے لیے قیدی اس کو پکڑ لے. 2:04 پہ اس نے اس کو لیور کو کھینچ دیا اور میں اس وقت اس پھانسی کی اتنا تو مجھے پتا تھا کہ یہاں سے میں کوئی 1 انچ پیچھے کھڑا ہوا تھا تو وہاں سے وہ کھڑا کر کے چلے گئے بیچ میں اور he was finished کیونکہ اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ پھانسی لگنے والا ڈیڈ ہو گیا ہے. کنویں میں گر پڑے اور میں 1 انچ پیچھے تھا. اپنے آپ کو میں نے بچا لیا سیڑھیوں کے نیچے. آپ نے بچایا اپنے آپ کو. تو پھر میں نیچے گیا سٹیپس کے اوپر سے ہوتے ہوتے نیچے گیا. اس وقت تک بھٹو صاحب ڈیڈ حالت میں تھے اور انہیں ڈاکٹر نے سرٹیفائی کیا کہ یہ بتا دیں کتنی دیر تک ان کی لاش لٹکی رہی؟ ان کی لاش چند منٹ لٹکی رہی اور اس کے بعد ڈاکٹر نے یہ ویریفائی کی کہ ہی از ڈیڈ. تو اس کے بعد ان کا جب غلاف اتارا گیا چہرے سے تو آپ نے ان کی شکل دیکھی؟ جی ان کے منہ سے غلاف اتارا گیا اور بھٹو صاحب کا کی جو باڈی تھی وہ بھٹو صاحب کا سر بائیں طرف سے کیونکہ جو پھندہ تھا جھک گیا تھا وہ سر جھک گیا تھا اور بائیں طرف سے وہ جو پھندہ تھا پھانسی کا وہ ان کے اوپر سے دائیں طرف سے گیا تھا تو وہ he was dead. They have nothing to be ashamed of. They have buried a martyr today. ان کی تصویریں جو ہے تو وہ اتاری گئی. دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ختنے ہوئے یعنی. You know, it makes me sad even now. But I said no and I held his hand. And I decided to go on. آپ بتائیے کہ بھٹو صاحب کی لاش کی بے حرمتی بھی ہوئی؟ ان کی ڈیڈ باڈی کو اوپر لایا گیا اور انہیں ان کی تصویریں جو ہے تو وہ اتاری گئی. تقریباً گھٹنوں اور کمر کے بل کے ایریا کے بیچ میں یعنی پیٹ اور گھٹنوں کے بیچ کی تصویریں. کیوں؟ اس لیے کہ بھٹو کا والد کا نام تھا سر شاہ نواز بھٹو. اس نے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی کر لی تھی. یہ انٹیلیجنس والوں نے بتایا گیا تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ختنے ہوئے یعنی بھٹو صاحب کے. یہ کون دیکھنا چاہتا تھا؟ پاکستان کی آرمی؟ پاکستان انٹیلیجنس والے. کیونکہ اگر نہیں ہوئی تو پھر تو
بہت پراپیگنڈا ہوتا تھا کہ ہی واز ناٹ مسلم. اور تو ان کی ختنیں ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی تصویر اتاری گئی وہاں پہ ان کی لاش کے اوپر؟ جی کس نے اتاری؟ فوٹوگرافر انٹیلیجنس کا تھا, اس نے ان کی ڈیڈ باڈی کی تصویریں اتاری اور سرٹیفائی کیا. وہ میں نے بھی دیکھا, ختنے ہوئے تھے. بھٹو صاحب کو جو آخری ملاقات ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تو کیا آپ وہاں پہ تھے, آپ کرنل تھے وہاں پہ, کیا ان کو ایک دفعہ بھی موقع ملا آخری ملاقات کے وقت کہ وہ اپنی بیٹی کو گلے لگا کے پیار کر سکیں؟ نہیں, انہوں نے وہاں پر ان کی بیٹی بھی وہاں ہی تھی, ان کی وائف بھی وہاں ہی تھی, اور بھٹو صاحب کو ایسا موقع نہیں ملا کہ بیٹی کو گلے لگا لیتے یا اسے چوم لیتے بیٹی کو. ایسا کوئی. We had only that half an hour to say our goodbyes. But my father said to me at that time, he said, you know, you are so young and I don't have the right to take your life. This was my life. I made the choices in my life. I said no. I mean, it just came out immediately. I said no. And, you know, it makes me sad even now. But I said no and I held his hand. And I decided to go on. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ. یقیناً وہ ظلم تھا. مجھے آپ نہیں آپ خود سے جدا کر سکتے, کبھی نہیں جدا کر سکتے. میں حکومت میں رہوں نہ رہوں, نہ میں آپ کے بچوں سے اور آپ کے خاندان سے علیحدہ ہو سکتا ہوں, جدا ہو سکتا ہوں, نہ آپ مجھ سے جدا ہو. یہ لگن کٹ نہیں سکتی, یہ لگن کسی صورت میں نہیں کٹ سکتی. یہ لگن ایک تاریخی لگن, اس لگن پر ایک زبردست مہر آ چکی. اس لگن کو کسی صورت میں کوئی شخص, کوئی جماعت, اندرونی اور بیرونی طاقت نہیں کاٹ سکتی. یہ میرا ایمان ہے. میں حکومت میں رہوں نہ رہوں, میں مر جاؤں نہ مر جاؤں, یہ فیصلہ ہے, یہ آخری فیصلہ ہے پاکستان کی عوام کا اور میرا. I am very excited about going home. دے دریا چ گزر کے اپنی جان تلی تے تر کے. پٹوں دی بیٹی آئی سی, انج جان دی نظر چڑھائی سی. سارے جگ وچ پئی دہائی سی, پٹوں دی بیٹی آئی سی. گھاٹ تو علم اٹھایا سی, نالے جنگ دا بگل بجایا سی. جنہ بچے آدھے رلا دیتے, دوویں ویر بھی قتل کرا دیتے. انہاں پنڈی گھات لگائی سی, ایک سازش لکھی لکھائی سی. سارے جگ وچ پئی دہائی سی, پٹوں دی بیٹی آئی سی.
पई दुहाई सी भुट्टो दी बेटी आई सी किसे बेनज़ीर फिर आउणा नहीं लोकां इश्क दा मेला लाउणा नहीं चारे सूबियां दी जंजीर बनी नाले मुल्क दिया तकदीर बनी जिन्ने जिंदड़ी ओदी बनाई सी ओने इंज दी लिखी जुदाई सी सारे जग विच पई दुहाई सी भुट्टो दी बेटी आई सी इंज आई सी उमरां दी पे जुदाई सी भुट्टो से भुट्टो तक डॉक्यूमेंट्री का दूसरा हिस्सा पीर की रात 11:05 पर पेश किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी सियासत में मौत और जिंदगी की कशमकश दिखाई जाएगी। मुझे कहा जाता है कि आप पिंडी ना जाएं क्योंकि आपके पीछे खुदकुश आएंगे।